کچھ مہینے پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہنے لگے بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مناسب نہیں، اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کی تقاریب میں ویسے ہی شرکت نہیں کرتا، چاہے وہ نیک ترین انسانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے بیٹا، آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ حامیوں سے کون سا انسان پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند حامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی ہے کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ میں انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا۔ آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ اللہ کرے انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ شادی کا دن آ گیا، لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 3 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و عافیت سے نمٹ جائیں۔ یقیناً وہ 3 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں اپنی ڈیوٹی سے واپسی پر اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست کہنے لگا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا، بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے اور زیادہ بڑھتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ میں اکثر کہتا آیا ہوں کہ رشتہ کرتے ہوئے دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنی پیار محبت سے پال پول کر بڑا کیا، ہمیشہ سے اس کے ناز نخرے اٹھائے اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ کر پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی، اللہ کی قسم تباہ کر دینے والی سوچ ہے۔ میں اکثر اپنی تحریر میں لکھتا ہوں کہ سٹیٹس دیکھ کر رشتے مت کرنا، دینداری دیکھ کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں بھی تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اسی طرح ہائی سٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جاؤ جا کر دیکھو معاشرے میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، گھروں کے گڑھ اجڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حامیہ بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ خدارا رشتے کرنے میں صرف دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رشتے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پڑھو۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
آمین۔